بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرتا ہے اور وہ خواہش تم سے دور چلی جاتی ہے، اور اس مقام پر تمہاری بے بسی، تمہارے درد دل اور آنسوؤں کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اس مقام پر مایوس مت ہونا، اس ذات پر یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے۔ وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا، وہ انجان راستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر تب تک تمہیں اپنے دل کو اس بات پر راضی کرنا ہوگا کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزویں، وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اظہار یا بے بسی کر دو۔ بس اس ذات سے مایوس ہو رہی ہے جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا۔ حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے، اور جس محبت میں سکون نہیں ہوتا اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو ہی راستے رکھتے ہیں، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس راستے کو چنتے ہیں، اور یہ مت بھولیں کہ دل وہی جوڑ سکتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ اپنی مشکلات، آزمائشوں، خواہشات اور ناممکن حالات کو بتا دیں کہ آپ کا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی دسترس میں سارے جہان ہیں، اس کا ایک کن پوری کائنات کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ تو پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن؟ سب کچھ صرف آپ کی دعا کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ نے صبر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ اللہ نے تو قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ سچا اور پکا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہاری دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، اور وہ بھی معجزات کی صورت میں۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی تو تمہارا سجدوں تک آ جانا ہے، دعاؤں میں گڑ گڑانا، اللہ کو منانا یا اس کی مان جانا، ہدایت پا جانا ہے۔ اس دل نادان کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی محبت میں وقت تہجد اشک بہانا ہے، اور پھر اسی کی یاد میں سکون پا جانا ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو کہ پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ توکل کو اپنا لیں۔ دیکھیں، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے۔ وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنا
کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جیسے کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اسے وہ گناہ یاد نہیں رہتا، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے کو خوب جانتا ہے۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر چیز میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ بندگی کا طریقہ تو یہی ہے کہ سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ خطاؤں کے پہلو اگر ان گنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ بس بے خوف ہو جاؤ ان باتوں سے، بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں؟ اس کو تم زور زبردستی سے بھی نہیں بدل سکتے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈانپ لیتا ہے جس زخم پر دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے کہ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی اور خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی آپ کے سامنے سرنگوں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی امیدوں اور اپنی محبتوں کا مرکز اسی کو بناؤ جو سب دیتا ہے، جس کے در سے سب سوالی ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سے بڑا قدردان کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا۔ اے رب العزت، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر، ہم سب بے بس ہیں، اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔